السلام علیکم، میں ہوں زیب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ملی شمسی سوسائٹی کا واقعہ دل دہلا دینے والا واقعہ۔ فواد کے بچے اور بیوی تو اس دنیا سے گزر گئے۔ فواد خود جنہ اسپتال میں موجود ہے، لیکن اس کی 75 سالہ بڑھیا ضعیف العمر، اس کی والدہ، اس کی ماں 75 سالہ جو کہ چل بھی صحیح سے نہیں سکتی ہیں، وہ بھی اس کی وجہ سے تحقیقات کی زد میں جو ہے وہ آ رہی ہیں، تحقیقات کی زد میں آ رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی جو اس کا بھائی سعودیہ میں موجود تھا، جسے فواد نے سب سے پہلے تصاویر کھینچ کر بھیجی تھی اور یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ختم کر چکا ہے، اب وہ خود بھی اس دنیا سے ختم ہونے جا رہا ہے، جس کی اطلاع اس نے اپنے دوسرے بھائی کو جو کراچی میں موجود تھا اس کو دی۔ پھر بھائی اور والدہ نے مل کر جب کمرہ کھولا تو والدہ کو نہیں بتایا تھا، چھوٹے بھائی کو معلوم ہو چکا تھا، لیکن اس نے جب کنڈی کھولی تو دیکھا فواد زخمی تھا اور باقی سب مردہ حالت میں موجود تھے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ تحقیقات میں کیوں والدہ جو ضعیف العمر ہے، اس ضعیف العمر جو اس کا نام کیوں آ رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ فواد نے جو کرنا تھا وہ تو کر کے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اب تحقیقاتی ادارے کیونکہ 75 سالہ ہے، بہت زیادہ ضعیف العمر ہے، چل بھی نہیں سکتی، بات بھی صحیح نہیں کر سکتی ہیں، لیکن وہ بھی زار و قطار اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بہو کے لیے جو ہے وہ رو رہی ہیں۔ اور دوسری جانب جو لڑکی کے گھر والے ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ اگر والدہ گھر پہ موجود تھی اور جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو یقیناً ہما سے پہلے بچوں کی بھی چیخنے کی جو ہے وہ آوازیں، شور کرنے کی آوازیں اور مدد کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اور پھر ہما کو جب اس نے ہما پہ جب حملہ کیا اور ہما کو پکڑنے کی کوشش کی تو ہما نے بھی مزاحمت کی، تو ہما کی بھی چیخنے کی آوازیں اور مدد کی آوازیں جو ہے وہ آ رہی ہوں گی، تو کیوں جو ہے وہ والدہ نے کیوں جو ہے وہ فوری جا کر اس کو نہیں روکا؟ تو جو تحقیقاتی اداروں کو جو کیا جا رہا ہے، جو لڑکی ہما کے گھر والوں کی جانب سے، کہ ان کی جو والدہ ہے انہیں بھی تحقیقات کا حصہ بنایا جائے، ان کا بیان لیا جائے اور انہیں بھی جو 109 ہے جو پولیس کی اس میں شامل تفتیش کیا جائے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا جو والدہ ہیں وہ بھی کہیں فواد کے ساتھ ملی ہوئی تو نہیں تھی، یا فواد کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مل کر تو منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ لیکن جو تحقیقاتی اداروں سے میری بات تھی، ان کا کہنا ہے کہ جو ابتدائی طور پر جو تحقیقات ہے اس میں والدہ چونکہ 75 سال کی ہیں، اور اگر اس طرح کا واقعہ ہو بھی رہا ہوگا تو 75 سال کی جو خاتون ہیں اس کو یقیناً یہ سنائی نہیں دیا ہوگا اور وہ نیند میں سو رہی ہوں گی، وہ ویسے ہی دھیما جو ہے وہ سنتے ہیں جو بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو بھی رہا ہوگا تو یقیناً والدہ کو نہیں پتہ چلا ہوگا، لیکن جب چھوٹے بیٹے نے آ کے اٹھایا تو والدہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ وہاں پر پہنچی ہیں جہاں یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا، لیکن جب تک وہ پہنچی جب تک بہت جو ہے وہ دیر ہو چکی تھی۔ اب تحقیقات میں جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کی والدہ 75 سالہ انہیں بھی جو ہے وہ شامل جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ کیا جا سکے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ والدہ بھی اس کی منصوبہ بندی میں شامل تو نہیں تھی۔ اور جو فراز ہے اس کا بھائی، جس کو سب سے پہلے جو ہے وہ پیغام بھیجا تھا فواد نے، اس نے بھی آ کے جو پولیس کو بیان دیا ہے، اور وہ موبائل فون میں جو میسج ایک سنگل لائن کا جو کیا گیا تھا فواد کی جانب سے، وہ بھی پولیس کو دکھایا ہے، جس میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ فواد نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اور اب میں خود کو بھی جو ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہوں، اور تصاویر جو ہے وہ بھیجی تھی۔ اور اسی کے بعد صرف فواد نے یہی موبائل فون پہ فراز کو بھیجی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز فواد نے فراز کو نہیں بھیجی تھی، اور یہ تمام چیزیں فراز نے پولیس کے حوالے کر دی ہیں اور اپنا بیان بھی پولیس کو دے دیا ہے۔ اب ضعیف العمر ماں تحقیقات کی زد میں جو ہے وہ آ گئی ہے، اب دیکھیں تحقیقات میں کیا نئی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔